बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, 10 मई से लेकर आज तक हम अपनी फ़तह का जश्न मना रहे हैं और इस फ़तह के जश्न में जहां हम एजाज़ात तकसीम कर रहे हैं वहाँ इसके साथ साथ भारत के सामने बहुत सारे सवालात भी रखे जा रहे हैं। मैं सबसे पहले एजाज़ की तरफ आऊँगा और आज ऐवान सदर में एक और बावकार तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ अता कर दिया गया। इस बावकार तकरीब की खूबसूरती ये थी कि इसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद थे और एक तरह ये कौम की तरफ से जो एजाज़ अता किया गया है, आप ये कह सकते हैं कि उस पर मोहर तस्दीक सबत कर दी गई है और अब ये पूरी कौम की तरफ से मुत्तफ़िक़ा एजाज़ है। सिर्फ उन लोगों को आप बाहर निकाल दीजिए जो इस मौके पर भी तंज कर रहे हैं, फिफ्थ कॉलमिस्ट का किरदार अदा कर रहे हैं और इसके साथ साथ शायद अपने सियासी और ज़ाती मफादात के लिए अपनी उन हदूद से बाहर निकल रहे हैं जिनके हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर शायद उनका नाम लेना और तबसरा करना भी मुनासिब नहीं है। पूरी कौम अपने फील्ड मार्शल के साथ है, पूरी कौम इस एजाज़ के साथ, इस खिताब के साथ है और चाहे कोई इसको कुछ भी कहता रहे, मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इन अल्फाज के साथ जाऊँगा कि कौम के बहादुर सपूत ने कायदाना किरदार के ज़रिए अपना हक अदा कर दिया। उनका अज़म, उनका जज्बा बेमिसाल था और उसी अज़म और जज्बे के नतीजे में आज पाकिस्तान की पूरी कौम फतह से हमकिनार है। एक तरफ हम हैं जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो कह रहे हैं उसको साबित भी कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान की मीडिया की बात भी कर रहा हूँ और आज जब 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें जहाँ पर भारतीय प्रॉक्सीज़ के हवाले से अहम बातें की गई, वहाँ पर पाकिस्तान के मीडिया के किरदार को भी सराहा गया, क्योंकि ये कहा जाता है कि भारत का मीडिया हमारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा उम्र वाला, कहीं ज़्यादा तजर्बे वाला और कहीं ज़्यादा वसाइल वाला है, लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान के मीडिया ने इंडियन मीडिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा संजीदगी, कहीं ज़्यादा मतानत, कहीं ज़्यादा तजर्बे और कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करते हुए कौम तक हक़ाइक़ पहुँचाए। हमें फ़ख्र है कि जब हम ये जंग लड़ रहे थे तो पाक फ़ौज की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो कि DGISPR हैं या हुकूमत की तरफ से वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, दोनों तरफ से हमें जो सियासी और फ़ौजी इत्तलात फ़राहम की जा रही थी, हम पूरे फ़ख्र से कह सकते हैं, पूरे एतमाद से कह सकते हैं कि हमने सब सच बोला। हमने एक एक हरफ जो था हमारा वो सच पर मबनी था, उसमें कहीं भी झूठ नहीं था। लेकिन इसके मुकाबले में भारत का मीडिया है जिसके पास झूठ ही झूठ था और उसका नतीजा ये है कि आज वहाँ पर सवालात उठ रहे हैं। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा जो हैं वो बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि भारत ने और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी ने ये जो तमाम इल्ज़ामात आयद किए या उसके बाद जो तमाम का तमाम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से किया वो सियासी मकासद के लिए था। उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की, उन्होंने इस चीज़ की तायद की कि जो कुछ हुआ वो बाहर में सियासी मफादात को हासिल करने के लिए वहाँ पर सियासी तकरीरों में इस्तेमाल किया गया और उसका मकसद कहीं पर भी कौमी नौइयत का नहीं था बल्कि सियासी नौइयत का था। और बल्कि इससे भी आगे बढ़ते हुए भारत के कई मोतबर इदारे, जैसे मैं वायर की बात कर रहा हूँ, उसकी तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं। सवालात इतने ठोस हैं, इतने जामे हैं, इतने बामैनी हैं कि आप उनसे इनकार नहीं कर सकते। आज भारत ये कहता है कि वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, कोई 2 दर्जन से ज़ायद ममालिक में अपने वफूद भेजेगा और वहाँ जाकर अपनी जो सच्चाई, उसकी जो सच्चाई है या उनका जो मौक़िफ़ है वो वहाँ पर प्लीड किया जाएगा, वहाँ पर पेश किया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ख़ुद पहले तुम अपने नौजवानों के सवालों के जवाब तो दे दो। पहले तुम अपने जो बड़े ओहदेदार हैं, मैं यशवंत सिन्हा की बात कर रहा हूँ, मैं मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर की बात कर रहा हूँ, सत्यपाल मलिक का नाम ले रहा हूँ, मैं इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे नौजवानों की बात कर रहा हूँ जो आज भारत के सोशल मीडिया पर मोदी से बराह रास्त सवाल करते हुए हमें नज़र आते हैं। 5 बुनियादी और बड़े सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। जब तुम दुनिया के सामने जा रहे हो अपना मुकदमा लेकर, अपना मौक़िफ़ लेकर, तो इन 5 सवालों के जवाब पहले देते जाओ कि भारत के पास पहलगाम वाक़े के हवाले से क्या सबूत मौजूद हैं कि इसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है, पूरी कौम ये सवाल पूछ रही है, सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं, भारत के अंदर भी हर मज़हब,
ہر طبقے کے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں مگر اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب بھارت نے جنگ لڑی اور اس وقت جو پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 6 طیارے وہاں پر گرائے جن میں رافیل طیارے بھی موجود تھے، تو بھارت کی طرف سے کوئی تصدیق یا تردید کیوں نہیں کی جا رہی، اس پر خاموشی کیوں اختیار کی جا رہی ہے کہ جتنا بھی نقصان ہوا چاہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم کا تھا یا کسی بھی حوالے سے تھا، اس کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا۔ تیسرا کہ بھارت میں اندرونی طور پر بھی ذمہ داروں کا تعین کیوں نہیں کیا جا رہا، اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کی بجائے میں وائر کا سوال پوچھ رہا ہوں یہاں پر اس کے حوالے سے کہ اندرون خانہ ذمہ داروں کا تعین کرنے کی بجائے باہر جا کر بریفنگز کیوں دی جا رہی ہیں؟ اگر اندر خانے آپ کے پاس سوالوں کے جواب موجود نہیں ہیں تو باہر جا کر آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ چوتھا سوال امریکہ کی مداخلت کے حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ امریکہ یہ بار بار دعویٰ کر رہا ہے اور پاکستان کی طرف سے یہ تسلیم بھی کیا گیا کہ امریکی صدر کی طرف سے، امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے بڑا اہم کردار ادا کیا گیا، ان کی طرف سے رابطے اس وقت تسلیم کیے جا رہے ہیں، لیکن بھارت اس حوالے سے امریکی کردار کے حوالے سے ابہام پیدا کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے، پانچواں اور آخری سوال، کہ دعوے بڑے بڑے تھے، جمہوریت کے دعوے ہیں، بلند بانگ قسم کی یہاں پر بڑکیں لگا دی جاتی ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ کس طرح سب سے بڑی جمہوریت ہے اور کس قسم کی جمہوریت ہے جب آپ ایک پروفیسر کو بھی سوال اٹھانے پر اور تنقید کرنے پر اور اس بات پر کہ آپ سے جواب مانگے جائیں ان کو اٹھا لیتے ہیں؟ تو پھر اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ مقدمات درج کر دیتے ہیں، آپ سچ کو سامنے نہیں لاتے، تو آپ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ سارے سوال ہیں آج کے پینلسٹ کے سامنے رکھوں گا جو ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شریک ہیں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، سب سے پہلے جمیل احمد خان صاحب، آپ سابق سفیر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں در اکرم کا بھی مشکور ہوں، آپ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ایک بڑے اخبار کی ایڈیٹر ہیں، آپ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں تجزیہ کار وقار ملک صاحب کا بھی مشکور ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت بیرون ملک سے موجود ہیں، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ وقار صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھارت کے پاس کوئی یہاں پر ثبوت موجود نہیں، اس بنیادی واقعے کے حوالے سے سوالوں کے جواب موجود نہیں ہیں، تو وہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اپنا مقدمہ لے کر جائیں گے، دنیا کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اس دنیا کو جو اس وقت بھارت کے بالکل ساتھ نہیں ہے، تو وہ کیا مقدمہ پیش کریں گے، کیا بات کریں گے؟ جی وقار صاحب، آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اچھا، یہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی وقار صاحب، آپ سے ہی بات کر رہا ہوں سر۔ ہاں، اچھا دیکھیں جی، سوال آپ کا جو ہے میں اس کے اوپر ایک ہی جواب دوں گا کہ چچانی بلی کھمبا نوچے۔ آج تک ہم لوگ یورپین یونین اور پاکستان سے باہر کے ملکوں میں بھارت کو یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف آواز بلند کرتا آیا، لیکن یورپین یونین نے بھی آج تک ایک بات بھی نہیں سنی۔ آپ برٹش اس کی بات کر لیں، برٹش پارلیمنٹ کی بات کر لیں، یہاں پہ بھی اس نے لابنگ کی ہمیشہ کوشش کی پاکستان کے خلاف، لیکن آج تک وہ ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ تو جب تک وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتا، جب وہ پاکستان کے بارے میں اس قسم کی بات کر کے جب وہ الزامات لگانے کی بات کرتا ہے، تو اس وقت یہ لوگ خود اس کو یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ جھوٹا ملک ہے۔ آج تک بھارت نے جتنی بھی کمپین چلائی ہے اس کا پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں یورپین یونین میں رہا ہوں، یورپین یونین کے ذریعے ہم نے کام کیا پاکستان کو اجاگر کرنے کے لیے، اور جب ہم وہاں پہ بیٹھتے تھے تو بھارت کے سفارتکار وہاں سے اٹھ کے بھاگ جاتے تھے، کیونکہ جب بات آتی تھی ثبوت کی، بات آتی تھی پروف کی، وہ لوگ اپنے اسی وقت ہی ایوان چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ میں اس سے پہلے ہمارے ایک کشمیر سینٹر ہوا کرتا تھا جس کے بیرسٹر عبدالجلیل ترنبو تھے، انہوں نے کشمیر کے لیے وہاں پہ آواز بلند کی، جب کشمیر کی بات ہوتی تھی تب بھی بھارت وہاں سے بھاگتا تھا۔ آج تک بھارت نے کسی قسم کا پروف جو ہے وہ دیا نہیں۔ ابھی پاکستان جب بات کرتا ہے تو پاکستان ثبوت کے ساتھ پیش کرتا ہے، ثبوت کے لیے بات کرتا ہے کہ آؤ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ہم بات کریں، لیکن آج تک بھارت ثبوت نہیں پیش کر سکا۔ اس لیے اس کے یہ جتنی بھی لابنگ ہے، یہ
कभी भी इसका उसको फायदा नहीं हो सकता, और ना ही वो पाकिस्तान के खिलाफ उसको ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी जिस तरह ये हालिया दिनों में उसने जहारियत का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की अफवाज ने उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो उसी तरह भागता हुआ माफी लेके बैनुल-अक़वामी सतह पे चला गया। आज वही वक्त आ गया है कि अगर ये लॉबिंग करेगा तो इस लॉबिंग का उसको कभी भी फायदा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान की एक दफा फिर जीत होगी। जैसे कहते हैं कि हक और सच की जीत होती है, पाकिस्तान की हमेशा जीत रही है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ही चमकेगा और दमकेगा। मैं जमील अहमद खान साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। जमील साहब, बड़े वाज़ेह सवाल हैं इस वक्त कि भारत अभी इंटरनली और अपनी आवाम को जवाब नहीं दे पा रहा, अभी वो अपने लोगों को भी जवाब नहीं दे पा रहा, अपने माहिरीन को जवाब नहीं दे पा रहा। जो उसे सवाल करते हैं उसको उठा लेते हैं और दावे ये किए जा रहे हैं कि 25 मुल्कों में जाके शशि थरूर के ज़रिए, अवैसी साहब के ज़रिए, पता नहीं किस किस के ज़रिए हम अपना मुकदमा पेश करेंगे। आप किस तरह देखते हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे जब अमरीकी सदर ट्रंप से लेकर पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, उसके साथ खड़ी हो रही है, दूसरी तरफ भारत जो है इस वक्त सफारती तन्हाई का शिकार है, बहुत बुरे हालात हैं। आप इस सारे मंजरनामे को किस तरह देख रहे हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि झूठ को साबित करना बहुत मुश्किल काम है, चाहे वो शशि थरूर हो। हालांकि शशि थरूर के बोलने का अंदाज अच्छा है, मैं अक़वाम मुत्तहिदा में जब था तो मैंने उनको देखा है काम करते हुए, और उनकी स्टडी और मुतालिया भी है। लेकिन झूठ को कैसे साबित कर सकेंगे? सच वो दुनिया के सामने अभी हर चीज आया हो चुकी है, तो लिहाजा ठीक है, डेलीगेशन बनाया है, इंडिया अपनी कोशिश कर रहा है। मैं नहीं समझता कि वो जंग के हवाले से कोई बात साबित कर सकेंगे, मैं नहीं समझता कि वो पहलगाम के हवाले से कोई बात साबित करेंगे। वो जो रेट्रिक इंडिया का शुरू से हमेशा इंडिया बनाता आया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिंक मिलते हैं, और वो पिछले 40 साल पुरानी बातों में चला जाता है, जब सोवियत यूनियन के खिलाफ 60 मुख्तलिफ ममालिक से मुजाहिदीन को और लोगों को, जंगजुओं को भर्ती करके लाया गया और पाकिस्तान के जरिए सोवियत यूनियन के खिलाफ जब उनको लड़वाया गया, जिसका सबूत इस वक्त भी गूगल पे मौजूद है। जबकि हिलरी क्लिंटन खुद जब सेक्रेटरी स्टेट थी, उन्होंने जब अपने फॉरेन इसकी कमेटी के सामने टेस्टिफाई किया तो उन्होंने बयान दिया कि हमने पाकिस्तान में बहुत सारे मुजाहिदीन लाए, हमने पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की, हमने सोवियत जंग जीती, और कोल्ड वार का उसका खात्मा करने के बाद हम हाथ झाड़ के वापस आ गए। तो ये उस वक्त की बात करते हैं दरअसल, कि उस वक्त सर, उस जो वक्त मामला था। अब दुनिया जमील साहब बड़ी होशियार हो गई हुई है, बड़ी चालाक हो गई हुई है, तजिया करते हैं, नुकात उठाते हैं, तैयारी करके आते हैं। अब 3 चीज़ें तो बुनियादी तौर पे हो गई ना। पहलगाम में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का सबूत पहले दिन से पाकिस्तान भी मांग रहा है, पूरी दुनिया जो है वो इस पर सवाल उठा रही है। उसके बाद इंडिया में जो नुकसानात हुए जंग के दौरान हुए, खासतौर पर 10 मई को जो नुकसान हुए, राफेल तैयारे से लेकर इस जो रूस का दिफाई सिस्टम तबाह होने तक, वो क्यों नहीं एडमिट किए जा रहे। फिर अब जो कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है ट्रंप के हवाले से, प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से, ये भी तो अमेरिका इन द लॉन्ग रन जाके इनके लिए डैमेजिंग हो सकता है। बहुत डैमेजिंग। देखिए, आपने देख लिया ना, कुछ सबूत मैं देता चलूं आपको। पहली तो बात यह कि जब 24 तारीख को हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें कोई 16 या 17 निकात पे मुहित एक पूरा एलामिया जारी किया गया। वो एलामिया एक रोड मैप था, और उस एलामिया में सारी चीजें मजमर थी, और पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करके रख दिया। और उसके बाद बतदरीज प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारे डीजी, ISPR और बाकी तमाम मकाबरीन ने कहा कि बिल्कुल आप पहलगाम की एविडेंस ला के दे दें हमें। हमारे मिनिस्टर डिफेंस ने कहा कि उससे जब उनसे सवाल किया गया है कि मीडिया को दे रहे थे कि आपके तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे 6 इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेररिस्ट हैं उन पर हमला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप कोई समझता है, इंडिया ये समझता है, तो उसको भी हम थर्ड पार्टी से इंक्वायरी करा लेते हैं आप। तो उसका कोई जवाब किसी, और दुनिया को यही चीजें बड़ी कन्विंसिंग लगी। आज ट्रंप भी जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, ये वही ट्रंप हैं जो पिछले दौर में कोई मुख्तलिफ बात करते थे। और इस दौर में देखें, क्योंकि हमारी एक जो हमने परफॉर्मेंस दी है अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से, अपनी अफवाज की रिजॉल्व के लिहाज से, अपनी जज्बों के लिहाज से, अपने इस्तेमाल के लिहाज से, कि हम अपने मशीनरी को, अपने जंगी साजो सामान को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है जितनी है,
ہم اس کو اپنے سے بھاری جن کے پاس تعداد ہے ان سے ہم مقابلہ کر کے، تو دنیا تو اس کو مانیٹر کرتی ہے نا، دنیا پہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے ابھی، اور آپ نے دیکھا کہ اسی وجہ سے کوئی تنقید نہیں ہوئی ہر جگہ۔ ہم نے تو جب پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھیں ہم سے آپ نے کھلواڑ نہیں کرنا ہے، اگر آپ نے ہم سے کھلواڑ، جب آ کے وہ انفراسٹرکچر کو جو کلیم کرتے ہیں کہ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر، جس میں بچے اور خواتین اور سارے بوڑھے ان کو شہید کر کے چلے گئے، تو ہم نے تو وہ امیجز دکھلائے نا پوری دنیا کو۔ اور پھر آپ بات کر رہے ہیں جہازوں کی، ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے کتنا نقصان ہوا انڈیا کا۔ آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، آج کل تو سیٹلائٹ کا دور ہے، آج کل دنیا اپنے کنٹرول روم میں بیٹھ کر یہ ساری چیزیں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ ساری ڈیجیٹل پروف ان کے سامنے ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہوئی نہیں کسی جو ملک سے۔ یہ تو بڑا ایک مضحکہ خیز سی صورتحال پیدا ہوگی کہ جب لاہور کی بندرگاہ پہ قبضے کرنے کے دعوے کیے گئے اور پھر یہ کہا گیا کہ پنڈی کا سٹیڈیم جو ہے وہ کھنڈر بنا، تصویریں جاری کر دی گئی، کھنڈر بنا دیا، ہم نے وہاں پر ہی پی ایس ایل کا میچ کروایا اور وہاں پر ہی ہم نے براہ راست اس کو دکھا دیا کہ اس کی کیا صورتحال ہے۔ ابھی نور خان ایئر بیس کی انہوں نے بات کی، انہوں نے بھارت کی طرف سے دعویٰ کیا کہ نور خان ایئر بیس جو کہ ہماری پنڈی والی ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ اب پنڈی اسلام آباد میں جب اسحاق ڈار صاحب جا رہے تھے چین، تو باقاعدہ طور پہ وہ جہاں پر گفتگو کر رہے تھے اور اس کے پیچھے بڑا بڑا نظر آ رہا تھا لکھا ہوا یہ نور خان ایئر بیس ہے، تو وہ تو سب کا سب جھوٹ ثابت ہو گیا۔ لیکن اگر میں خطے کی صورتحال کی بات کروں، چین کی طرف ہم جائیں، چین سے آگے وہ تو پاکستان کے ساتھ ہے، بنگلہ دیش کی آپ صورتحال دیکھ لیں، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، مالدیپ، میانمار، کسی بھی جگہ پہ آپ کو بھارت کی وہ سپورٹ نظر نہیں آتی جو یہ سمجھتا تھا کہ بعض ریاستیں اس کی جیب میں پڑی ہوئی ہیں، جب چاہے گا استعمال کر لے گا۔ سب کے سب چین کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ تو ایک تو اس کے دو پس منظر ہیں، ایک تو جیو پولیٹیکل منظرنامہ پہلے سے چینج ہو رہا تھا، اور پاکستان نے جو اس دفعہ اپنی پرفارمنس دی ہے، ہمارے افواج پاکستان نے جو پرفارمنس دی ہے وہ آپ دیکھیں کہ، اور رائٹلی سو کہ فیلڈ مارشل کا جو اس وقت اعزاز دیا گیا ہے اور رینک دیا گیا ہے، رائٹلی سو۔ دیکھیں جنگوں میں یہ ہوتا ہے نا، امن میں تو نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ کسی جنگ کے وجہ سے اور ایک فاتح اعزاز اس دیتے ہیں قوم نے ہمیشہ۔ دیا ہے۔ جی، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جیو پولیٹیکل تناظر تھا اس میں تو مالدیپ پہلے ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا، انڈیا کی فوجوں کو انہوں نے نکال دیا تھا۔ بنگلہ دیش میں جو حشر ہوا، انڈیا کی انٹیلیجنس کی وہاں اتنی زیادہ سرعت تھی کہ وہ ان کے سیکٹریز کی بھی پوسٹنگ ان کے اجازت سے ہوتی تھی، وہ معاملہ گر گیا۔ وہاں کا جو ایڈوائزر ہے یونس صاحب کا، جو ان کے چیف ایگزیکٹو ہے اس وقت، تو ان کے ایڈوائزر نے کہا کہ جی ہمیں بھی ادھر سے انڈیا پہ حملہ کر دیں گے اگر ہم۔ تو یہ اس قسم کی گفتگو، تو یہ ایک تو جو تناظر، اور دوسرا اب جو کانفیڈنس ساتھ ممالک میں آیا ہے، یہ جو ہیجمونک ایک پورا اسٹائل بنایا ہوا تھا، ایک تاثر دیا ہوا تھا انڈیا نے کہ وہ اس علاقے کا پورا ہیجمون ہے اور وہ اکھنڈ بھارت پہ بلیو کرتا ہے، یہ سارے علاقے اس کے ہیں، تو وہ تو خاک میں مل گئے۔ اب ان کا کانفیڈنس پاکستان، اور ظاہر ہے چین ان کا الائی ہے، تو چین کا کانفیڈنس بھی پاکستان پہ بڑھ گیا۔ دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ پاکستان اپنے ہتھیار اور اوزار کو کس جذبے کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو موازنہ کر دیتا ہوں، انڈیا کے اس وقت جو ٹوٹل جہاز ہیں وہ تقریباً 653 کے قریب ہیں، اور پاکستان کے اس وقت جہاز جو ہے 334 کے قریب ہیں۔ اسی طرح موازنہ کر لیں عددی اعتبار سے فوج کا، موازنہ کر لیں عددی اعتبار سے نیوی کا، لیکن جو دنیا نے دیکھا اس وقت، وہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ صرف عددی اعتبار سے اگر کسی کے پاس کوئی بجٹ اپنے 80 بلین خرچ کرتا ہے اور پاکستان $10 بلین خرچ کرتا ہے، تو پاکستان نے ثابت کر دیا کہ وہ $10 بلین خرچ کرنے والا ملک کس طرح سبقت لے سکتا ہے۔ لیکن اس جنگ کی جیت کو، اس سبقت کو ہم پھر بھی بہت اپنے تحمل مزاجی سے پوری دنیا کو ہم نے بتایا کہ ہم اب بھی چاہتے ہیں، ہمارے ڈی جی آئیز بھی آنے، ہمارے پرائم منسٹر نے بتایا، لیکن اگر ہم پہ دوبارہ یہی اس قسم کا ایڈونچر کیا گیا، اس قسم کا کھلواڑ کیا گیا، تو پہلے سے زیادہ زوردار اور زبردست اب انڈیا میں جو ایک باٹمز اپ پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، جو آپ نے ابھی ذکر کیا جو یشونت سنہا صاحب کا، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز 37 کی ان کی پیدائش ہے، زندگی انہوں نے وہاں سے شروع کی، فائنانس منسٹر رہے انڈیا کے فارن منسٹر رہے، انڈیا کے بڑی کلیجی
پوسٹوں پہ رہے. ان کی بڑی عزت ہے, اور ان کا یہ کہنا کہ یہ جو ساری معاملات ہوئے ہیں یہ سندور فیلور ہے, اور اس میں سندور میں جو کلیم کیا گیا سکسیس وہ ٹوٹل ٹیکٹیکل مس اسٹیپس, جو ان کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, مس اسٹیپس ہیں, اور یہ پروپیگنڈا مس یوز جو کہ ہماری قوم کا ایک ٹرسٹ ختم ہے حکومت سے. تو بات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی سربراہ یا کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی شدت پسندی پر اس پلیٹ فارم کو اپنے نیشنل سیکیورٹی کے پلیٹ فارم سے استعمال کرے, تو آپ نے حشر دیکھ لیا. اور آپ دیکھیں گے کہ اگلی دفعہ مودی جب الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو کتنے ان کو ووٹ ملیں گے, کیونکہ مودی نے کیا کیا ہے کہ 14 برس کی عمر سے جو آر ایس ایس کا ایک ممبر رہنے کی حیثیت سے جو اس نے ایک پورا کلٹ کریٹ کیا, اپنے ووٹر سپورٹر کریٹ کیے, وہ تشدد پسندی پہ کیے. میں جمیل صاحب اس پر مزید بھی آپ سے رہنمائی چاہوں گا, کیونکہ انٹرنل ایشو جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس میں ایک بڑی اہم بات کی گئی کہ ہم نے کل والے واقعے کے جس میں ہماری 3 بچیوں کو شہید کر دیا گیا, ٹوٹل 5 شہید کیے گئے, خودکش حملہ کیا گیا, اور ایک طرح سے اے پی ایس کی یاد تازہ کرنے کی دشمن کی طرف سے کوشش کی گئی. آج کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا کہ کوئی بھی بھارت کی حمایت یافتہ کوئی بھی پراکسیز ہوں گی یا پر دہشت گرد, ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے, کس طرح آگے بڑھنا ہے, خاص طور پہ بھارت کس طرح دہشت گردی میں آگے جو ہے اپنا جنگ ہارنے کے بعد شکست خوردہ بھارت جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے. میں مشکور ہوں, بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب کی طرف جاؤں گا. فاروق صاحب, اب آگے کی جنگ کا منظر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ بھارت کیا اس جنگ کو دہشت گردی میں کنورٹ کرے گا, سازشوں میں کرے گا, پاکستان میں افراتفری اور بدامنی میں کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نجیب علی بھائی. بالکل وہ ایک تمام چیزوں کی کمبینیشن ہوگی کہ وہ دہشت گردی بھی بڑھائے گا, اور جو وہ کر رہا ہے کے پی میں اور بلوچستان میں اور پاکستان کے اندر جو انہوں نے اپنا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. کبھی کبھی خبر آ جاتی ہے کہ وہ کسی پرومننٹ پرسنالٹی کو جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف یہ کارروائی کرتے ہیں, ان کے خلاف یہ ایکشن کر دیتے ہیں, ان کا کوئی ٹارگیٹڈ کلنگ ہو جاتی ہے یہ. اور تیسرا ظاہری بات ہے جو آبی جنگ ہے وہ بالکل وہ بھی تیار ہے. ان کی کوشش ہوگی کہ اکنامکلی پاکستان کو کسی طرح اور اپنا سیٹ بیک کیا جائے تاکہ یہ تمام فیکٹرز میں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے اور کمزور کیا جائے. یہ تو پوری ان کی حکمت عملی, اور ہمیں کوئی اپنا سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے کے پی میں اور بلوچستان میں خاص کر یہ جو پھر ویو شروع ہو گئی ہے, یہ بالکل یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہاں پہ اگر انہوں نے مین جنگ میں مار کھائی ہے تو وہ یہاں پہ بدلہ لینے کی کوشش کریں گے, کیونکہ روایتی جنگ میں تو اور خاص کر یہ میزائل وارفیئر, ہائی ٹیکنالوجی وارفیئر میں تو انہوں نے بڑی مار کھائی ہے. تو یہاں پہ ان کا پرانا معاملہ چل رہا ہے جو ان کے وایا افغانستان, وہاں پہ بھی اب میں دیکھ رہا ہوں کچھ حالات میں بہتری آئی تھی. چین کے اندر آپ نے دیکھا نا, چائنا نے بڑا سینسیبل رول پلے کیا ہے. انہوں نے پاکستان افغانستان کے درمیان کو ٹاپ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر, فارن منسٹر اور افغانستان کے فارن منسٹر کو بلا کے انہوں نے باقاعدہ میٹنگ کی ہے اور ایک قسم کی صلح صفائی کرائی ہے. میں کہتا ہوں یہ بڑا ویلکم اسٹیپ ہے. ہم کافی عرصے سے کہتے کہ چائنیز جو ہیں ان کے اتنے انٹرسٹ ہے پاکستان میں, وہ کیوں چپ بیٹھے ہوئے, وہ کیوں نہیں اپنا افغانستان پہ زور ڈالتے. آپ دیکھیں انہوں نے یہ کام کر دیا ہے چائنیز میں, تو یہ ایک بڑے ویلکم ڈیولپمنٹ ہے. اور اب چائنا افغانستان جو ہے اب افغانستان بھی سی پیک میں شامل ہو جائے گا. پاکستان نے سپورٹ کیا. اور دوسری اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ افغانستان کے فارن منسٹر نے کہا کہ بالکل ہم ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری سرزمین سے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. سو دیر آر سم پازیٹیو ڈیولپمنٹس جو پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہے, جو کہ ظاہری بات ہے انڈیا کے لیے ایک سیٹ بیک ہے. وہ تو چاہیں گے کہ افغانستان سے یہ در اندازی اور یہ پراکسی جو ہیں وہ کارروائی کرتے رہیں, انڈین ان کو فنڈ کرتے رہیں. سو اس کے علاوہ بھی میں آپ کو کہوں کہ ہمیں اپنا گارڈ جو ہے وہ سیکورٹی کا لوڈ نہیں کرنا چاہیے, بیکاز جس طرح کی وہ تیاریاں کر رہے ہیں اور جس طرح ان کی ابھی یہاں پہ شرمندگی ہوئی ہے ناٹ اونلی ڈومیسٹکلی بلکہ انٹرنیشنلی, ان کی تو کوشش ہوگی ایک دفعہ پھر ایک راؤنڈ ایسا کیا جائے کہ کسی طرح پاکستان کا ون اپ ہو جائے. تو لہٰذا یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام اے پرسن لائک مودی.
बिल्कुल सही। मोदी की तरफ से तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है और दहशत गर्दी का इसी मुकाबला करने के लिए आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जिस अज़म का इजहार किया गया, फ़ारूक साहब, वो अपनी जगह पे है। दूसरी तरफ आज जो तकरीब हुई, जो जिस तरह एजाज़ देने के हवाले से ऐवान सदर में आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का बैटन ऑफ फील्ड मार्शल जो दी गया, जो छड़ी दी गई, अब आप आने वाले दिनों में क्या देखते हैं कि मज़ीद जनरल आसिम मुनीर जो हैं मज़ीद मजबूत आर्मी चीफ के तौर पर सामने आएंगे, मज़ीद मजबूती के साथ ये जितनी साजिशें हो रही हैं, जितनी यहाँ पर मज़ामत हो रही है, जितनी दहशत गर्दी हो रही है, उसको कुचलने के लिए ज़्यादा ताकत के साथ किरदार अदा कर सकेंगे? जी देखें, मैं समझता हूँ उनके तमाम एक्शन 4 स्टार से 5 स्टार हो जाएंगे, सब तमाम एक्शन अपग्रेड हो जाएंगे। ये बेटन जो है ये टिपिकल होता है फील्ड मार्शल का। हमने अयूब खान के हाथ में भी ये बेटन देखा था, और वो जो नॉर्मल पतली सी केन होती है जो 4 स्टार जनरल तक होती है, वो अब नहीं होगी उनके हाथ में, तो लिहाजा उनका एक्शन भी 5 स्टार होंगे। और मुझे कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत ही इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र में वो जाहिर बात है एक बहुत ही पावरफुल और एक बड़े स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग फिगर इमर्ज होंगे पाकिस्तान के मामला में। बिल्कुल सही। आपने जो यहाँ पर अंदरूनी हालात के हवाले से बात की, उससे पहले जो आप निशानदेही कर रहे थे अफगानिस्तान के हवाले से और चीन के हवाले से जो सैमुल्की कॉन्फ्रेंस हुई, मैं जमील साहब से एक कमेंट चाहूँगा इसके ऊपर। हमारी कुछ रिजर्वेशंस थी, हमारी कुछ शिकायत सब अफगानिस्तान से, और अब जो चीन ने रोल प्ले किया है, क्योंकि चीन अफगानिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है वहाँ पर प्रोजेक्ट्स में, और चीन पर ही डिपेंड कर रहे हैं अफगान हुकूमत वाले सारे के सारे। चीन हमारे दोस्त के तौर पर बीच में आया, हमारी जो अफगानिस्तान से रिजर्वेशंस थी, आप समझते हैं वो रिजॉल्व होंगी? अफगानिस्तान का जो रवैया था वो बदलेगा और पहले से जिम्मेदारी के साथ वो आगे बढ़ेगा? इसको समझने के लिए इस तरह देख लें ना कि अफगानिस्तान के जो मामला थोड़ी सी हचकोले उसमें आए, उसमें काफी जैसे देखा जाए रॉ ने पैसे भी खर्च किए, और वहाँ के जो इस वक्त थोड़ी सी टूट फूट हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी उनकी मुकम्मल तौर पर डिप्लॉयड नहीं है, पूरा कंट्रोल हो नहीं सकता क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, और उनके फंड्स रिलीज नहीं किए अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ने, तो उनकी कुछ मजबूरियां भी हैं। अब उस मजबूरियों को हमें महसूस भी करना चाहिए, और अब चाइना क्योंकि बीच में दोस्त के तौर पर, दोनों के दोस्त के तौर पर आपने सही फरमाया कि चाइना के बड़े अच्छे मरासम आप देखें कि चाइनीज वहाँ काफी कदर की नजर से देखे जाते हैं, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और तो अब उनके इस बीच में आने से दो दोस्तों में अगर कोई, भाइयों में अगर कोई हो जाती है थोड़ी सी तुर्शी, तो उसके लिए कोई दूसरा आदमी अगर बीच में कराता है, तो चाइना ने इस वक्त जबकि जियोपॉलिटिकल मामलात जो है वो बड़े तगय्युरात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं इस रीजन में, इस खत्ते में, तो यहाँ बात यहीं तक नहीं रुकेगी। आप देखेंगे कि ईरान जो कि भारत की तरफ थोड़ी लीनिंग उनकी रही है, अब आप देखेंगे कि उनकी लीनिंग भी इस हवाले से जो सीपैक की बात हुई है, भूल जाए चाबहार, भूल जाए रेल की पटरी जो उन्होंने बिछाया है 60 किलोमीटर और अभी 120 किलोमीटर बिछा देंगे, वो भूल जाए कि उन्होंने 4 बिलियन के करीब खर्च किया है। और अब देखेंगे आपके ईरान भी इस मामले में जुड़ जाएगा मजीद, और ईरान, चाइना, पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि ईरान का रवैया भी तब्दील होगा, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए ज़्यादा, जब हम बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं, अपने हमसायों की तरफ देखते हैं, सफारती तरफ देखते हैं, तो हमें कामयाबी मिलेगी। मैं थोड़ा सा इंटरनल आना चाह रहा हूँ, इंटरनल चीज़ों पर आना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए जमील साहब आपसे ये पूछूं कि क्या ये वक्त नहीं आ गया कि हिंदुस्तान से नाला तमाम मुल्क जो हैं, मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका की कर रहा हूँ, मैं इवन भूटान की कर रहा हूँ, वो तमाम सब जमील साहब इकट्ठे हो जाएं और चीन जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से सामने आ जाए, हम सब मिलके बात करें इंडिया से, ये क्या बदमाशी है भाई, ये क्या कर रहे हो, हम सब के जो सरहदी तनाज़ात हैं, बांग्लादेश है, उसको हल करो, हम सब मिलके इंडिया को उसकी औकात में ला सकते हैं। देखिए ये तो एक नेचुरल वे में हो रही है बात, जो आप कह रहे हैं ना कि हम ला सकते हैं, ये नेचुरल पलटा उसी तरफ जा रहा है। देखिए आप बांग्लादेश की सूरत हाल इस वक्त देखें, वो चाइना के साथ कितना करीब हो गया है, इंडिया से कितना दूर हो गया है,
مالدیو کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سے فوجی انہوں نے نکال دیے ہیں اپنے ملک سے باقاعدہ مہم جو کافی تحریک چلی عرصے تھی سے وہاں وہاں بیس پہ تھے. اسی طریقے سے یہ تو نیپال، سکم، بھوٹان، یہ سارے ممالک، سری لنکا، ان کو تو انہوں نے خوفزدہ کیا ہوا تھا نا انڈیا نے. اب انہوں جی نے دیکھا کہ انڈیا کو کوئی سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، انڈیا کو کوئی شکست دے سکتا ہے ملک پاکستان، اور پاکستان اور چائنا کی تو ہماری مانگی ہے. تو آٹومیٹکلی چائنا نے جو اس وقت ان تمام علاقوں میں، تمام ملکوں میں جو اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہے، تو آٹومیٹکلی ایک دوسرے کو سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آگے آپ دیکھیں گے. لیکن اس میں ایک جو سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بڑے پیسے خرچ کیے ہیں، بڑی ایفرٹ کی ہے کہ انڈیا کو یہاں کا چودھری بنائے. وہ اس لیے نہیں بنائے کہ پاکستان سے لڑ پڑے، وہ اس لیے بنائے کہ چائنا کنٹینمنٹ کرے. تو وہ اس طرف تو اس نے اپنا کو دکھلایا نہیں کرشمہ، اس نے تو کرشمہ وہ سارا دکھانے کچھ کی. جو ہے جمیل صاحب، وہ سارا کچھ پاکستان کے لیے پازیٹیو ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں، جس میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، واپس انٹرنل پوزیشن پہ کمنٹ کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام میں دور اکرم ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ایک انگریزی اخبار کی ایڈیٹر ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اس وقت جو موجودہ صورتحال دور اکرم بنی ہوئی ہے، اس پر ذرا رہنمائی کیجیے گا. کئی کالمسٹ تھے جو کہا کرتے تھے یہ کمپنی چلے گی، یہ کمپنی نہیں چلے گی. تو اس وقت آپ کیا کہتی ہیں، یہ جو کمپنی اس وقت بنی ہوئی ہے، جو کمپنی اس وقت چل رہی ہے اور کامیابیاں حاصل کر رہی ہے، اس کمپنی کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں سر، there is a saying in English that nothing screams success like success. تو ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے اور دنیا کو کامیاب ہو کر دکھانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ چپ کر کے اپنا کام کریں، خاموشی سے کام کریں، اور وہ آپ کی کامیابی خود لوگوں کو جواب دے دیتی ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی، میں دوبارہ کہوں گی اسلام آباد اور راولپنڈی نے پچھلے کچھ ٹائم سے جو کچھ کیا ہے، they have pursued the same formula. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ ایڈیم، شاید یہ ایڈج یاد تھی کہ ہم نے اسی کے اوپر فارمولے پہ عمل کرنا ہے. There was a lot of uproar، بہت کرٹیسزم ہوا ہے پچھلے 2 سالوں سے، لیکن اکنامک ریفارمز آپ کے سامنے ہیں جن کے ریزلٹس بھی آپ کے سامنے ہیں. دوسری طرف سیکیورٹی نیریٹو آپ کے سامنے ہے. کوئی بھی چیز ایک دن میں تو ٹھیک نہیں ہو جاتی. جب ہمیں اس صورتحال تک آنے میں 7 دہائیاں لگ گئی ہیں تو پھر واپس آنے میں کم 7 سال نہ صرف 7 مہینوں کے ٹائم تو دینا چاہیے سر. اور مجھے میرے خیال میں کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ نے، ہماری آرمی کی قیادت نے، اور شہباز شریف کی گورنمنٹ کے ساتھ شہباز شریف کو جن جن پارٹیز کی سپورٹ ملی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، میرے خیال میں انہوں نے ان سب کرٹکس کو بہت بفٹنگ رسپانس دیا ہے. آپ ڈپلومیٹکلی کہیں سٹینڈ نہیں کرتے تھے. ہمارے پاس، ہمیں اتنا بڑا اللہ کی آزمائش ہمیں ملی تھی فلڈز کی صورت میں، لیکن تب بھی ہمیں یہ نظر آیا تھا کہ ہم کھڑے اکیلے ہیں. میرا خیال ہے کہ دیٹ واز دی ٹرننگ پوائنٹ جس نے شاید پرومپٹ کیا تھا رولنگ ایلیٹ کو کہ ہمیں اب اپنی نیریٹو کو چینج کرنا ہے. اور اب پاکستان انڈیا کے موقع پر، پاکستان انڈیا کے فلیش پوائنٹ پہ جس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، میرا خیال ہے یہ اس سب کی محنت کا ثمر ہے، اس سب کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور ہمیں آگے بھی ملے گا. جس طریقے سے شہباز شریف نے ایک ڈیلیگیشن اپوائنٹ کی ہے کہ جائیں اور جا کے ہماری صورتحال بتائیں، because that is exactly what Modi has been doing for the past so many years. انٹرنیشنل کمیونٹی کشمیر کو جانتے ہوئے، کشمیریوں پہ ہونے والے مظالم کے باوجود، کشمیر میں ہونے والی بربریت کو دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھیں بند کرنے پہ مجبور ہے، کیونکہ انہیں ابھی بھی وہی سہانی پکچر دکھائی جاتی ہے کہ انڈیا از دا لارجسٹ سیکولر ڈیموکریسی. جب تک ہم وہ پردہ فاش ہی نہیں کریں گے، جب تک ہم حقیقت کو دکھائیں گے ہی نہیں، جب تک ہم حقیقت پر سے پردہ اٹھائیں گے ہی نہیں، تب تک ہمیں کوئی ساتھ نہیں دے گا. ابھی بھی ہمارا ساتھ اگر چائنا نے دیا ہے، ہمارا ساتھ ٹرکی نے دیا ہے، ہمارا ساتھ آذربائیجان نے دیا ہے، تو ان گورنمنٹس نے، ان کنٹریز نے ہمارا ساتھ ہمارے ٹرمز کی وجہ سے دیا ہے، ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس کی وجہ سے نہیں دیا. میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے کچھ ہفتے، آنے والے کچھ ٹائم ہی، ہفتوں سے بھی کم ٹائم میں، یہ ہمارے لیے بہت کروشل ہے کہ ہمیں وہ رزلٹ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور ہمیں نظر آئے گا کہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی پہ، جب ہمارے تمام آرگنائزیشنز میں ہم اپنی بات کریں گے، اپنا مقدمہ لڑیں گے، تو آئی ایم پریٹی شیور کہ they are gonna listen, they are bound to listen.
صحیح درا اکرم، اگر اسی میں میں ضمنی سوال یہ کر لوں کہ ایک طویل عرصے سے امریکی جو صدر ہیں ٹرمپ، ان کو بڑا بولڈ اور بہت ہی آپ یہ کہیں کہ اس حد تک بلنٹ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بڑے حیرت انگیز طور پر وہ پاکستانیوں کی بڑی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پاکستانیوں کو بار بار ذہین کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ تجارت بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں، پاکستانیوں کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ دے میک انبلیویبل، یعنی کہ ناقابل یقین حد تک جو چیزیں اشیاء تخلیق کرتے ہیں۔ اتنی تعریفیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے پاکستانیوں کی کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، میں نے امریکہ میں بہت ٹائم گزارا ہے اور میرے خیال میں جو موڈ میں نے اب دیکھا ہے وہ موڈ میں نے اوباما کے ٹائم پہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ بائیڈن واز لیسٹ انٹرسٹڈ ان انٹریکٹنگ ود پاکستان۔ اوباما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اوباما بڑی نپی تلی سیاست کرتے تھے، تو اوباما نے بھی کبھی پاکستان کو اتنا سیریسلی نہیں لیا تھا۔ ٹرمپ کے بھی پچھلے دور میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں سیریسلی نہیں لیا تھا اور ہمارے اگینسٹ جا کے انڈیا کو انڈیو انفلوئنس، انڈیو پرائیورٹی دی تھی، تو اس کے اندر قصور واشنگٹن کا نہیں، قصور اسلام آباد کا تھا، کیونکہ اس ٹائم کی جو ہماری قیادت تھی دیٹ واز مور انٹرسٹڈ ان پرسنالٹی پالیٹکس۔ اور آپ کے آٹوگراف اگر کوئی نہیں لے رہا اور آپ کے ساتھ کوئی تصویریں نہیں بنا رہا، تو اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان کو اپنا مدعا نہیں بتانا، کیونکہ ضرورت اگر انہیں ہماری ہو نہ ہو، ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے۔ And that is exactly what Foreign Minister Safdar has been working on. That is exactly what Islamabad has been working on. And I think these are the efforts that are paying off now. آپ خود دیکھ لیجئے۔ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے، میں ابھی جمیل صاحب سے بھی یہ بات پوچھ رہا تھا، سابق سفیر ہیں، میں آپ سے بھی ایک اینالسٹ کے طور پر یہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بھارت کے پاس ہمیں بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ پہلگام میں کیا ہوا، ہمارے خلاف کیا ثبوت ہیں، بھائی ہم کس طرح ملوث ہیں۔ بھارت کو اپنے عوام، یشوت سینہ کو بتانے کے لیے، ستیہ پال ملک کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ انڈیا کا کتنا نقصان ہوا، کتنے طیارے گرائے گئے، اپنی قوم کو وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ دنیا کو باہر جا کے کیا بتائیں گے؟ وہ خود امریکی صدر کے حوالے سے کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے سفارتکاری اور انہوں نے ثالثی کروائی کہ نہیں کروائی، تو ان کو ہمارے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں، اپنے عوام کو بتانے کے لیے کچھ نہیں، تو وہ دنیا کو کیا بتائیں گے جا کے؟ جناب، آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ہم مانے نہ مانے، ان کے پاس تھیٹر کا ٹرک ہے، ان کے پاس ڈرامیٹکس کا ٹرک ہے، ان کے پاس بات کو خوبصورت طریقے سے جھوٹ کو which is called propaganda, Goebbels propaganda، وہ ان کے پاس ٹرک ہے۔ تو جہاں تک مجھے پتا، ڈیفینیٹلی دیکھیں جی، بالا کوٹ میں بھی تو یہی ڈرامہ ہوا تھا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، انڈیا کی فلم انڈسٹری تیزی کے ساتھ فلاپ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس پر خود انڈیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہمارے ڈرامے، خیر ڈرامہ انڈسٹری تو ان کی فلاپ ہی تھی، ان کی فلم انڈسٹری بھی فلاپ ہے، ہوتی چلی جا رہی ہے، فلاپ فلمیں دے رہے ہیں، اور ان کی یہ مودی والی فلم بھی، پہلگام والی فلم بھی فلاپ ہو جائے گی۔ پہلگام والی فلم میں میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے لیڈ بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اکشے کمار ہی ہوں گے، اور اکشے کمار کسی پیاری سی لڑکی کو بچائیں گے اور اس کو بچانے کے چکر میں پورے پاکستان کو ہرا دیں گے، اور پاکستان پھر ان سے گڑ گڑا کر معافی مانگے گا۔ بٹ ایبسلیوٹلی دس از ناٹ 2019، تو دس از ناٹ گونا ورک۔ فلم نہیں چلے گی اب یہ فلم نہیں چلے گی۔ میں جمیل صاحب بڑا دلچسپ کمنٹ کیا درے اکرم نے، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ فلم چلا دیں گے، ڈرامہ کر دیں گے، اور میرے پاس یہ انالیسس ہے کہ ان کی تو فلم انڈسٹری بھی بیٹھ چکی ہوئی ہے، وہ بھی مسلسل فلاپ ہوتی چلی جا رہی ہے، تو کیا دنیا اس ڈرامے کو، اس فلم کو ان کی کو تسلیم کر لے گی، مان لے گی، ہٹ کرے گی؟ دنیا کی میموری بڑے شارٹ ہوتی ہے، خاص طور پر پبلک ڈپلومیسی میں ضرورت ہوتی ہے کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کی۔ 32 ممالک میں وہ جا رہے ہیں، ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے، میرا خیال ہے کہ آگے جا کے اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا کہ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں ہمارا موقف بھی وہاں ضرور پیش ہونا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ ہمارا ڈیلیگیشن، بلکہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈیلیگیشن کے جانے سے پہلے اور آنے کے بعد جو وہاں کے سفراء حضرات ہیں، سفیر ہیں، ان کا کام بڑا بڑھ جاتا ہے، اور ان کو جب ٹاسکنگ مل جائے گی کہ بھائی یہی بات جو آپ سے کی گئی ہے، یہی جو ہمارا مطمع نظر ہے، جو سچ پر ہے، جو حق پر ہے، اس کو آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، تب دنیا کی میموری ٹھیک رہتی ہے۔ بالکل جمیل صاحب واضح ہے کہ سچ ہی چلے گا، کیونکہ جھوٹ کے
अब पाँव नहीं है। दुनिया ग्लोबल विलेज बनती चली जा रही है। इंटरनेट ने और इंटरनेशनल मीडिया ने जो यहाँ पर माहौल बना दिया, अब झूठ नहीं चल सकता। मैं शुक्रगुजार हूँ जमील साहब आपका, जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर आपका, दुर अकरम आपका, वकार मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनका शुक्रगुजार हूँ। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में सिर्फ मुझे इतनी बात कहनी है कि बहुत सारे लोग बिलावल की सफारतकारी को शायद अहमियत नहीं दे रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह अपना मुकदमा पेश करते हैं, जिस तरह वो पेश करेंगे, आप यकीन कीजिएगा सच के साथ, जुर्रत के साथ वो दुनिया को हिला के रखेगा, दुनिया को दूसरी तस्वीर दिखाएगा। और हम सफारतकारी की जंग में भी उसी तरह कामयाब होंगे जिस तरह हम 10 मई को कामयाब हुए थे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।